الصلاة خير من النوم۔ غوث کا جلسہ سجایا ہے، بغداد والے غوث کی محفل سجائی ہے آپ نے۔ اللہ تعالیٰ غوث پاک کے غلاموں میں قبول فرما لے۔ اس لیے کہ بڑی پیاری بات میں کرنے لگا ہوں، طبیعت خوش ہوگی۔ میرے غوث پاک ایک دن عبادت میں مصروف ہیں، عبادت میں مصروف۔ آواز آئی، عبد القادر مانگ کیا مانگتا ہے؟ مانگ کیا مانگتا ہے؟ عرض کرتے مالک تجھے خوب معلوم ہے عبد القادر کو کیا چاہیے۔ رب نے فرمایا عبد القادر مانگنا کیا مانگتا ہے؟ اللہ تجھے خوب معلوم ہے، تو دے دینا اپنی مرضی سے۔ رب نے فرمایا عبد القادر اداس نہ ہو، جو تیرا نام لینے والا ہوگا، جس کے دل میں تیری محبت ہوگی، میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اس سے بڑا انعام اور کیا چاہیے؟ میں اسے آگ میں جلنے نہیں دوں گا۔ اللہ اکبر۔ ایک دن غوث پاک نے فرمایا میرا کوئی بھی مرید جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ سبحان اللہ۔ جو قادری ہوگا وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ اتنی شان والے غوث کی محفل سجائی ہے، اور میں قسمت میں ناز کرتا ہوں مجھے بات کرنے کے لیے بلایا گیا ہے، اور خوش نصیب ہیں جن کو غوث پاک نے محفل میں سننے کے لیے بلایا گیا۔ اس لیے کہ محبوب کی محفل کو محبوب سجاتے ہیں، آتے ہیں وہی جن کو آپ بھی پڑھ لو نا، پتہ چلے آپ بھی نعت والے ہو۔ آتے ہیں وہی جن کو، سبحان اللہ، آتے ہیں وہی جن کو سرکار بلاتے ہیں۔ کتنی شان والے غوث ہیں، توجہ کرنا، کتنی شان والے غوث۔ اللہ اکبر۔ آپ نے کئی بار سنا ہوگا، آپ کے والد کا نام کیا تھا؟ بولیے بولیے۔ ماشاءاللہ، ہمارا ایک بھائی بولا ہے حلوہ تو سبھی کھاتے ہیں، زردہ بھی سبھی کھاتے ہوں گے، مرغا بھی سب کھاتے ہوں گے، کچھ باتیں یاد بھی رکھا کرو نا یار، یہ کچھ باتیں ذمہ داری میں آتی ہیں، ان کا کھاتے ہیں، ان کے ابا کا نام یاد نہیں ہے۔ آپ کے والد کا نام ہمارے ایک بھائی نے بتایا ابو صالح، یہی ہے؟ تکلیف میں تو نہیں ہے آپ لوگ؟ حضرت ابو صالح آپ کے والد کا نام۔ امی کا نام؟ امی کا نام فاطمہ ام الخیر۔ تعلق رکھا کرو مولویوں سے، کبھی تو دھوکے میں چلے جایا کرو یار مسجد میں، کہ مولانا آج کچھ نبی کی باتیں بتا دو، آج غوث پاک کے باپ کا نام بتا دو، ایسی دھوکے میں چلے جایا کرو، کام ہی ہو جائے گا کوئی نہ کوئی۔ ہاں میں صحیح بات کہہ رہا ہوں۔ فاطمہ ام الخیر بہت بار سنا ہوگا، راستے میں تھے، دریا کے کنارے پہ تھے، سیب اٹھا کے کھا لیا، روزے سے تھے، پانی سے افطار کیا، سیب کھا لیا، نماز پڑھنے کھڑے ہو گئے، نماز میں دل نہیں لگا۔ کیوں؟ آج سیب بغیر مرضی سے جو کھایا تھا، آج مولوی صاحب کے پاس آکے کہتا ہے کیا کریں، دل ہی نہیں کرتا نماز پڑھنے کے لیے۔ انہوں نے بنا مرضی کے سیب کھایا، اور ایسے شخص نے جس کا دن روزے میں گزرتا تھا، رات عبادت میں گزرتی تھی، ایک سیب بنا اجازت کے کھا لیا تو نماز میں دل نہیں لگا۔ ہم دن بھر حرام کے کتنے لقمے کھاتے ہیں، کوئی حساب ہے کوئی حساب؟ دکانداری اپنی ہم دیکھیں کتنا حلال کماتے ہیں، اگر ہمارے کپڑے کا شاپ ہے نا، اس میں اتنی لائٹیں لگا دی کہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ گھٹیا مال بھی ہے تو ایک نمبر کا لگتا ہے، یہ بات ہنسنے کی نہیں ہے، یہ ہمارا قوم کا معاملہ ہے۔ بزنس کے طریقے دیکھیے ہمارے، اتنی لائٹیں لگا دی تاکہ خریدنے والا اندھا ہو جائے۔ آ گیا 2 روپے کی چیز کو اتنی لائٹیں لگائی ہیں کہ وہ 100 روپے میں بیچی جا رہی ہے، دکان سے باہر لے جانے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ راز کھل جائے گا۔ باہر حاجی صاحب نے لکھ دیا کہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، معلوم ہے نا، گھر جا کے حقیقت کھلنی ہے، پھر کٹوا کے واپس لائے گا تو واپس کیسے کروں گا، میری دکانداری بیٹھ جائے گی۔ باہر لکھ دیا کہ صاحب یہ بکا ہوا مال واپس نہیں ہونا ہے، اور لائٹوں میں اندھا کر کے کپڑا بیچا ہے، اور دکان پہ ٹائٹل سے لکھا ہے ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کے فضل سے ہے۔ یار ہم کتنے بے وفا ہیں، کبھی اندازہ لگایا اپنے کاروبار کا؟ ہم لوگوں کو دھوکہ دے کے بیچتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، آنکھیں پھوڑ کے بیچا کرتے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں، لوگوں کو دھوکہ دے کر کے آنکھوں میں ان کے مٹی ڈال کے بیچ رہے ہیں، کہتے ہیں ہم مسلمان ہیں۔ آپ
مسلمان کا کردار دیکھ، آقا کے غلاموں کا کردار کیا ہے۔ امام اعظم کا کپڑے کا کاروبار ہے، آپ کی دکان تھی کپڑے کی، ایک دن اچانک شام کے وقت میں بادل آ گیا، آپ نے دکان بند کی، گھر جانے لگے۔ کسی نے کہا حضرت ابھی تو شام بھی نہیں ہوئی ہے، اتنی جلدی دکان بند کر کے کیوں جا رہے ہیں؟ آپ نے فرمایا دیکھتے نہیں ہو کہ اندھیرا چھا گیا ہے، میری دکان میں روشنی کا انتظام نہیں ہے۔ کہا حضرت تو کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں کہیں ایسا نہ ہو اندھیرے میں کوئی کپڑے میں دھوکہ نہ کھا جائے اور کوئی دھوکے سے غلط کپڑا لے کر کے اچھی قیمت نہ دے کے چلا جائے، اس لیے میں دکان بند کر کے جا رہا ہوں۔ اب مجھے کہنے دو، یہ مصطفیٰ کے وفادار تھے کہ دکان اس لیے بند کر رہے ہیں تاکہ کوئی دھوکہ نہ کھا جائے۔ ہم دکانوں میں لائٹیں اس لیے لگاتے ہیں تاکہ کوئی سچ نہ جان پائے۔ او لوگوں، عاشق وہ نہیں ہوتا جو دھوکہ دیتا ہے، عاشق وہ ہوتا ہے جو سچ بھی بولا کرتا ہے، حق بھی بولا کرتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، بے شک سبحان اللہ۔ کبھی تم نے سوچا یہ دھوکہ دے کر کے دکانداری کی کمائی ہوئی دولت سے اولاد پلے گی، انجام کیا ہوگا؟ کبھی خیال کیا اس بارے میں؟ اور بات کیا کر کے کہتے جی سنو، ہاں کہ مولانا جھوٹ نہ بولیں تو بزنس میں پیسہ ہی نہیں بچے گا، بزنس ٹھپ ہو جائے گا۔ اگر جان کر کے کہتے ہو تو کفر ہو جائے گا۔ میرے نبی کا فرمان ہے جھوٹ روزی کو ختم کرتا ہے، اور تم کہتے ہو جھوٹ نہ بولیں تو روزی نہیں ملے گی۔ اگر جانتے ہوئے یہ کہہ دیا تو کفر ہو جائے گا، ورنہ حرام تو ہے ہی۔ فرق کیا ہے ہمارے اندر، کمیاں کیا ہے؟ یار جلسے بہت سنو گے، مولوی بھی بڑے بڑے بلا لوگے، 50-50 ہزار کا مولوی بلا لوگے، 3-3 گھنٹے آپ بیٹھ کے سنتے رہو گے، لیکن میری کڑوی باتیں کچھ سن لو، اس لیے کہ میری تقریر طبع یار کو بے چین کرتی ہے۔ سبب کیا ہے؟ وہی کہتا ہوں جو دل پر گزرتی ہے۔ ایک ہنگامہ محشر ہو تو بھولوں اس کو، سینکڑوں باتوں کا رہ رہ کے خیال آتا ہے۔ کبھی تم نے سوچا ہمیں مصطفیٰ نے سچ کا تحفہ دیا ہے؟ میرے نبی کی بارگاہ میں صحابہ حاضر ہیں، آقا کریم سے صحابہ عرض کرتے ہیں آقا کیا مومن جھوٹ بول سکتا ہے؟ میرے نبی نے فرمایا مومن جھوٹا نہیں ہو سکتا ہے، جان دے دے گا لیکن مومن جھوٹ نہیں بولے گا، جان دے دے گا مومن جھوٹ نہیں بولے گا، قید میں چلا جائے گا جھوٹ نہیں بولے گا، ہر سزا برداشت کر لے گا جھوٹ نہیں بولے گا۔ آقا تو مومن کی یہ علامت بتا رہے ہیں کہ مومن جھوٹ نہیں بول سکتا ہے۔ اب ان کے بارے میں کیا کہا جائے گا جو یہ کہتے ہیں جھوٹ نہ بولنے تو روزی نہیں ملتی ہے، جھوٹ نہ بولنے تو کاروبار میں اضافہ نہیں ہوگا، جھوٹ نہ بولنے تو پیسہ نہیں بچتا ہے۔ فرق یہ ہے ہم نے شیطان کو اپنا سب کچھ مان لیا ہے، ہم نے خدا کو کچھ مانا ہی نہیں ہے۔ یار ہمارا اعتماد خدا سے اٹھ گیا ہے۔ کیا کہو گے ان پرندوں کے بارے میں جو صبح کو اپنے گھونسلوں سے اڑتے ہیں، جنہیں آج تک یہ نہیں معلوم ہے کہ ہمارا رزق آج کہاں اترنے والا ہے، کس کھیت میں اتر کے ہمیں دانا ملے گا۔ جب شام کو واپس آتے ہیں تو اپنا پیٹ بھر کے آتے ہیں، لیکن اپنے منہ میں دانا بچا کے نہیں لاتے ہیں، اس لیے کہ ان کا بھروسہ خدا پہ ہوتا ہے۔ ان کی کوئی کھیتی نہیں ہوتی ہے، ان کا کوئی بزنس نہیں ہوتا ہے، لیکن آج تک کوئی پرندہ فاقے سے نہیں مرا ہے، آج تک کوئی پرندہ پیاس سے نہیں مرا ہے۔ اگر آج کے بعد کوئی پرندہ تم فاقے سے مرتا دیکھو تو میری بات واپس کر دینا۔ اب میں چیلنج کے ساتھ کہتا ہوں وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو جھوٹ پہ بھروسہ کرے گا، وہ مسلمان فاقے سے مر سکتا ہے جو اپنے طریقے پہ بھروسہ کرے گا، لیکن وہ مسلمان کبھی فاقے سے نہیں مرے گا جو اپنے آپ پہ نہیں خدائے پاک پہ بھروسہ کرے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوثیت، مسلک اعلیٰ حضرت علامہ مولانا مفتی حماد رضا صاحب قبلہ، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ناراض مت ہونا، یہ وہ بیماریاں ہیں جو ہمارے اندر ہیں۔ آج اس کمیٹی نے اتنی محنت سے یہ انتظام کیا، اس کمیٹی کی طرف سے یہ پیغام لے کے چلے جاؤ، جب تک زندہ رکھیں گے سودے میں کسی کو دھوکہ نہیں دیں گے، تاکہ ان کی محنت بھی وصول ہو جائے، میرا آنا بھی وصول ہو جائے۔ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ ہاں خیریت سے رہیے گا، اس لیے کہ جب تک خیریت سے رہیں گے تب تک انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی، اور جب خیریت بگڑنے لگے گی تو پھر میں انتظار نہیں کروں گا مجھ سے کوئی کہے بیٹھ جاؤ، اس لیے کہ ہم چہروں سے پہچان لیتے ہیں، ہم پلٹتے نہیں بے جان کتابوں کے ورق، ہم وہ پڑھتے ہیں جو چہروں پہ لکھا ہوتا ہے۔ ہمیں پتہ چل جائے گا جب آپ کو نیند آنے لگے گی، توجہ کرنا۔ دوسری بیماری ہمارے اندر دکانداری میں کیا ہے؟ جہاں ایک مسلمان نے کسی چیز کی شاپ رکھی، دکان، ٹھیک، تو دوسرا اس کے سامنے کھولتا جا کے، کمپٹیشن ہے کہ دوسرا بالکل اس کے سامنے کھولے گا یوں،
اور پھر حساب لگاتا میرے ملنے والے کتنے، میرے ملنے والے کتنے۔ اگر چیز 21 روپے کی ہے، فرض کیجیے چیز 21 روپے کی، کوئی بھی پروڈکٹ، وہ 21 کا دکاندار کو پڑ رہا ہے تو 1 روپے کا خود گھاٹا اٹھائے گا، 19 میں دے گا۔ کیوں؟ اس کا گراہک توڑنا ہے۔ سمجھیے آپ میری بات، اس کا گراہک توڑنا ہے۔ اور گراہک کی بھی دیکھو ہم کتنے اچھے ہیں، مارکیٹ میں جائیں گے، کتنے کا دیا سامان؟ وہ کہتا 5 روپے کا۔ تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 4 کا۔ تو کتنے کا دے رہا ہے؟ 3 کا۔ کمپٹیشن جو لگا ہے بھائی، ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہا ہے، ایک ہی چیز ہے، ریٹ گر رہے ہیں کہ تو نے کتنے کا دیا؟ کہ 3 کا۔ تو 5 والے سے نہیں خریدے گا، 3 والے سے خریدے گا۔ یہ مزاج ہے ہم لوگوں کو۔ تم نے سوچا یہ 3 میں کیوں دے رہا ہے یا وہ 5 میں کیوں دے رہا ہے؟ صرف ہے کمپٹیشن۔ ایک دن خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کو آپ کے پیر و مرشد نے بھیجا کہ جاؤ بازار سے جا کے دال لے آؤ۔ غور سے سننا میری بات، کیا منگائی؟ کس سے؟ خواجہ قطب الدین بختیار کاکی سے آپ کے پیر و مرشد نے کہا جاؤ دال لے آؤ۔ آپ آئے مارکیٹ میں، آ کے آپ نے دیکھا تو کئی دکانیں لگی تھی۔ آپ نے پوچھا کتنے کی؟ ایک نے کہا 5 روپے کی 1 چمچ دال، دوسرے نے کہا 4 روپے کی 1 چمچ دال، تیسرے نے کہا 3 روپے کی 1 چمچ دال۔ آپ نے 3 روپے والے سے 3 چمچ دال لے کے پہنچ گئے اپنے پیر کی بارگاہ میں، مرشد کی بارگاہ میں پہنچے۔ مرشد نے کہا کہ اتنے پیسوں میں اتنی دال کیسے مل گئی؟ کہنے لگے حضرت بازار میں 3 دکانیں لگی تھیں، سب کے ریٹ الگ الگ تھے، ایک کا ریٹ 5 تھا، دوسرے کا 4 تھا، تیسرے کا 3 تھا، میں 3 والے سے لے کے آیا ہوں۔ آپ کے پیر و مرشد نے فرمایا جا واپس لے جا، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے، مجھے یہ دال نہیں کھانی ہے۔ مرشد کی اتنی بات سنی ہے، رونے لگ گئے، سرکار خطا کیا ہو گئی؟ آپ فرماتے تو جو اس دکاندار سے لے کر کے آیا ہے، ایک ہی چیز کے بازار میں 3 دام تھے، کیا تو نے اندازہ لگایا کہ وہ 3 دام کس لیے ہوئے تھے؟ کہا سرکار ایک دوسرے سے آگے تھے بیچنے میں۔ جیسی اتنا سنا ہے، آپ فرماتے تو میرے پاس لے کے آیا ہے، جا دہلی کی جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑا ہو جا اور جا کے اعلان کر دے یہ کمپٹیشن سے خریدی ہوئی دال ہے، اسے کوئی آ کے فری میں لے جائے۔ آپ آ کے جامع مسجد کے دروازے پہ کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں یہ 3 چمچ دال ہے، میرے مرشد نے بھیجی ہے، میں نے کمپٹیشن سے سب سے سستی خریدی ہے۔ آپ فرماتے خواجہ قطب الدین بختیار کاکی کہ میں ساری رات کھڑا رہا، سارا دن کھڑا رہا، ایک بندہ بھی دال کا ایک دانہ لے کر کے نہیں گیا۔ اللہ اکبر، واپس پہنچے ہیں مرشد کی بارگاہ ہوئے کہ سرکار کسی نے ایک دانہ دال کا نہیں لیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں اگر دہلی کی عوام کا تقوی یہ ہو سکتا ہے تو پھر اللہ والوں کا تقوی کیسا ہونا چاہیے؟ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، آج کمپٹیشن پہ سستا خریدتے ہو، کیا تم نے اس غریب کے بارے میں بھی سوچا جو اگر سستا بیچ دیتا تو بچے بھوکے مر جاتے، اگر کمپٹیشن میں آگے بڑھ جاتا تو بچے فاقے سے مر جاتے؟ تم نے تو سستا خرید کے اپنا فائدہ کر لیا ہے۔ پتا چلا اللہ والے سچتا نہیں دیکھا کرتے، اللہ والے سچا دیکھا کرتے ہیں، جہاں سچا ہوتا ہے وہاں سے سودا ہوتا۔ سبحان اللہ بے شک، سبحان اللہ۔ یہ طریقے اپناؤ۔ اور کرتے کیا جی؟ دکان بند کر دی، سامنے لگائی دکان کی دکان۔ اور ہم نے مسلمانوں میں ہی دیکھا ہے، جب کوئی دکاندار آتا نا گراہک تو چپکے سے اشارہ کر کے کہتا ہے ادھر آ جا تو۔ یہ میں تم سے پوچھنا چاہتا ہوں، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، ادھر بھی کلمہ پڑھنے والا، اور وہ ایک دوسرے کے چپکے سے تو میرے پاس آ جا۔ یار یہ ہمارے کردار ہے۔ تجھے بتاؤں مصطفیٰ کے غلاموں کے کردار کیسے ہوتے ہیں۔ بغداد کی مارکیٹ میں میرے نبی کے 2 غلاموں کی دکانیں ہیں، دونوں کی کپڑے کی دکان تھی، آمنے سامنے دونوں کی دکانیں ہیں۔ یہ باتیں اس لیے نہیں بتا رہا تھا کہ آپ کا منورنجن ہو یا آپ کو مزہ آئے، میں اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ ہمیں مصطفیٰ کے نوکروں کی طرح جینے کا سلیقہ آ جائے۔ ورنہ یاد رکھو اگر ہمارا کردار نہیں بدلا تو لاکھ جلسوں میں آ کے بیٹھو، کوئی فائدہ
فائدہ نہیں ہے. ہزار مسجدوں میں جا کے چلے کر لو, کچھ نہیں ہونے والا ہے. اگر کچھ بھی ہوگا تو مصطفیٰ کے طریقے کو اپنانے سے ہوگا, آقا کے کردار کو اپنانے سے ہوگا. غور سے سننا میرے پیارے, اللہ اکبر. بغداد کی مارکیٹ میں دو مسلمانوں کی دکان آمنے سامنے لگی ہوئی ہے. ایک مسلمان کی دکان پر شام کو گراہک آیا, اس نے کہا بھائی مجھے یہ کپڑا پسند ہے. اس نے کہا کہ میں تجھے یہ کپڑا نہیں بیچوں گا. وہ کہنے لگا میں آپ ہی کا تو گراہک ہوں. کہنے لگا یہ بات اپنی جگہ ہے, تو میرا گراہک ہے, لیکن یہ کپڑا میں تجھے نہیں دے سکتا. کہا کیوں نہیں دے گا؟ کہا اگر تجھے کپڑا خریدنا ہے تو سامنے والی دکان پہ چلا جا. اس نے کہا جتنی قیمت چاہو گے اتنی دوں گا, لیکن کپڑا آپ سے لینا ہے. اس نے کہا میں تجھے یہ کپڑا نہیں دوں گا, اگر خریدنا ہے تو سامنے والے دکان پہ چلا جا. اللہ اکبر. جیسی اس نے اتنا سنا ہے, کہتا یار پتا تو صحیح, دنیا کا دستور یہ ہے کہ دنیا اپنی دکانداری زیادہ کرنا چاہتی ہے, لیکن تو ہے کہ مجھے کپڑا نہیں بیچ رہا ہے, دوسرے کی دکان پہ بھیج رہا ہے. اس مصطفیٰ کے نوکر کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں. آقا کا غلام آنکھوں میں آنسو بھر کے کہتا ہے یار تجھے کیا بتاؤں, صبح سے میری دکان پہ اتنے گراہک آئے ہیں کہ میری دکانداری ضرورت کے لائق ہو چکی ہے. جب میں شام کو گھر واپس جاؤں گا اپنے بچوں کے کھانے کا انتظام کر کے لے جا سکتا ہوں, لیکن سامنے جو دکان لگی ہے یہ کسی دشمن کی دکان نہیں ہے, یہ بھی میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والے کی دکان ہے. میں نے صبح سے دیکھا ہے کہ اس کی دکان پہ ابھی تک کوئی گراہک نہیں آیا ہے. مجھے یہ خیال آ رہا ہے شام کو میں بھی گھر واپس جاؤں گا, یہ بھی گھر واپس جائے گا, میرے سامنے بھی میرے بچے آئیں گے, مجھ سے بھی پوچھیں گے بابا بازار سے کیا لے کر کے آئے ہو. اس کے سامنے بھی اس کے بچے آئیں گے, اس سے بھی پوچھیں گے بابا کیا لے کر کے آئے ہو. آقا کا نوکر کہتا ہے کہ یار میں اپنے بچوں کے لیے اتنا سامان لے جا سکتا ہوں کہ ان کی خوشی پوری ہو جائے, لیکن یہ جو سامنے میرے نبی کا کلمہ پڑھنے والا ہے اگر یہ خالی ہاتھ جائے گا تو بچوں کا سامنا کیسے کرے گا. جب بچے اس کی کلائی پکڑ کے پوچھیں گے بابا گھر کیا لے کر کے آئے ہو, تو وہ مصطفیٰ کا نوکر کہتا ہے کہ آقا کے اس امتی کا دل ٹوٹ جائے گا. اللہ اکبر. اتنا سننا تھا وہ آنے والا رونے لگ جاتا ہے اور کہتا ہے یار بتا تو صحیح یہ ہمدردی آئی کہاں سے ہے. تو مصطفیٰ کے نوکر نے کہا تھا کہ بات صرف سوداگری کی نہیں ہوتی ہے, بلکہ بات جتنی ہے مدینے کے تاجدار کی بات ہے. میرے آقا نے فرمایا جو کسی کا ٹوٹا ہوا دل جوڑ دے گا اللہ اس کو بنا حساب کے جنت میں داخلہ عطا فرما دے. سبحان اللہ بے شک سبحان اللہ. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کے؟ اللہ سلامت رکھے آپ کو. لیکن آپ یہ کوشش کیجئے کہ آپ کردار بہتر کریں, کردار بہتر کیجئے, اپنے حالات بدلیے. اللہ اکبر. آج ہم حرام کے لاکھوں روپے نکل جاتے ہیں, ہمیں فرق ہی نہیں پڑتا ہے. یہ ہے کہ نہیں ہمارا مزاج؟ لاکھوں روپے کھا جاتے ہیں. آج غریب سی سکتا ہے, اگر پڑوس میں کسی غریب کا کھیت ہے تو پھر اس کی خیریت نہیں ہے. اگر پڑوس میں کسی غریب کا مکان ہے تو پھل اپنے گھر میں کھاتے ہیں, چھلکے غریب کے آنگن میں پھینکتے ہیں. یار ہم کتنے گئے گزرے ہو گئے, ہمارا کردار کتنا گر چکا ہے. کیا ہم ایسے ہی بنائے گئے تھے یا ہمارا ایسا ہی اخلاق تھا جو آج ہم کر رہے ہیں؟ بدلیے اپنے آپ کو, طریقہ بدلیے. اللہ اکبر. حضرت ابو صالح کی زندگی دیکھیے. سیب کھا لیا, طبیعت نہیں لگی نماز میں. ابو صالح تو نے سیب کھا لیا ہے. پوچھا تو نے سیب کس کے باغ کا تھا؟ یہ سوچ کر کے ذہن میں خیال آیا ابو صالح چل تو دریا کے کنارے کسی باغ ہی سے تو ٹوٹ کے آیا ہوگا, باغ والے سے جا کے معافی مانگیں گے. چلتے چلتے آپ پہنچے ہیں نا باغ کے قریب. اس باغ کے قریب ایک دربان کھڑا تھا. آپ نے پوچھا اس سے کیا یہ تیرا باغ ہے؟ اس نے کہا نہیں میں تو اس باغ میں نوکر ہوں. کہا پھر باغ کس کا ہے؟ اس نے کہا یہ باغ عبداللہ سومعی کا ہے. کہا وہ کہاں ہے؟ کہا وہ اپنے مکان میں اللہ کی عبادت میں مصروف ہیں. کہا ان سے جا کے کہہ دو کوئی جوان ملنا چاہتا ہے. توجہ سے سننا پیارے بات, بڑی کام کی بات بتانے لگا ہوں. کہا آپ ان سے جا کے کہہ دینا کہ کوئی جوان آپ سے ملاقات کرنا چاہتا ہے. کہا ٹھیک ہے. وہ اندر گیا. کہا حضور کوئی جوان آیا ہے. کہا کام کیا ہے؟ تو اس نوکر نے کہا کہ ہاتھ میں اس کے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں. اس نے یہ کہا کہ میں نے غلطی سے سیب کھا لیا ہے, مجھے اس باغ کے مالک سے معافی مانگنی ہے. اتنا سننا تھا عبداللہ سومعی نے فوراً اپنا بستر چھوڑا ہے, اس مکان سے باہر تشریف لا رہے ہیں. ایسا لگتا تھا کہ جیسے آج بڑے زمانے کے بعد کسی کے انتظار کے بعد کوئی آیا ہے. ایسا لگ رہا تھا کہ عبداللہ سومعی کو اس آنے والے کا ایک زمانے سے انتظار تھا. آپ دروازے سے باہر نکلے ہیں, آ کر کے دیکھا سامنے ابو صالح کھڑے ہیں. جوان کیسے آنا ہوا؟ آنکھ میں آنسو آ گئے. کہنے لگے محترم میں نے آپ کی مرضی کے بغیر باغ کا ایک سیب کھا لیا ہے, اسی کی معافی کے لیے آیا ہوں. اتنا سننا تھا آپ فرماتے ہیں تمہیں میرے باغ میں کچھ دن تک رکھوالی کرنا پڑے
پڑے گی. آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. ایک روایت کے مطابق 7 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے, دوسری روایت کے مطابق 10 سال آپ نے باغ کی رکھوالی کی ہے. اللہ اکبر, آپ نے اتنے دن تک باغ کی رکھوالی کی ہے. جب یہ شرط پوری ہو گئی آ کے کھڑے ہو گئے, حضرت اب تو میری خطا معاف ہو جائے. آپ فرماتے ابھی بھی معاف نہیں ہوگی. کہا پھر کیا کرنا پڑے گا؟ آپ فرماتے تجھے میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا. اللہ اکبر, کتنا بڑا فیصلہ تھا. آپ سوچنے لگ جاتے ہیں کیا کرنا ہے ابو صالح, کیا کرنا ہے. پھر خیال آتا ہے ابو صالح نکاح نہیں کرے گا تو یہ خطا معاف نہیں کی جائے گی. اللہ اکبر, آپ نے کہا مجھے یہ شرط منظور ہے. اس کے بعد کہا اب مجھے یہ شرط منظور ہے. پھر عبداللہ سومئی کہتے ہیں جانتے ہو میں جس سے تمہارا نکاح کر رہا ہوں وہ لڑکی کیسی ہے؟ آپ فرماتے ہیں اب پوچھنے کی ضرورت ہی کیا ہے, جب شرط ہے تو مانی جائے گی. آپ فرماتے پھر بھی سن لیجئے, آنکھوں سے اندھی ہے, کانوں سے بہری ہے, پیروں سے لنگڑی ہے, ہاتھوں سے اپاہج ہے, میری بیٹی کچھ بول نہیں سکتی, گونگی ہے. اتنا سننا تھا, آپ کی حالت خراب ہو جاتی ہے, آنکھیں برسنے لگ جاتی ہیں. آپ سوچتے ہیں ابو صالح ایک سیب کھایا ہے, اتنی بڑی سزا مل رہی ہے, ایک سیب کھایا ہے, اتنا بڑا جرمانہ دینا پڑ رہا ہے. یہ سوچ کر کے رونے لگ جاتے ہیں. عبداللہ سومئی کہتے ہیں ابو صالح ابھی سوچ لو فیصلہ کیا کرنا ہے, تمہیں سیب کی معافی چاہیے یا ایسی بیٹی سے نکاح کرنا ہے؟ عبداللہ سومئی سوچتے ہیں ابو صالح اگر لڑکی اپاہج ہوگی تو زندگی گزر جائے گی, لڑکی گونگی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی بہری ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی, لڑکی اندھی ہوگی تب بھی زندگی گزر جائے گی. مگر پتا تو صحیح اگر قیامت کے دن اللہ نے سیب کا حساب مانگ لیا تو کیا جواب دے گا؟ اتنے خیال کا آنا تھا. کہتے کہ اے بابا مجھے ہر شرط منظور ہے, بس اتنا بتا دے کہ تو نے مجھے معاف کر دیا. کہتے بس اتنا بتاؤ معاف کیا کہ نہیں. اللہ اکبر, کہا میں نے تجھے معاف کر دیا, نکاح کر لے. نکاح ہو گیا, گھر میں گئے, بات تو سب جانتے ہیں. دیکھا وہ تو بالکل جیسا بتایا اس کا الٹا معاملہ ہے. اتنی حسین اتنی معجبین کبھی آپ نے کوئی خاتون دیکھی نہیں تھی. واپس آگئے, کہنے لگے بزرگ صاحب مجھے لگتا ہے آپ نے دھوکے سے کسی اور مکان میں بھیج دیا. کہ دھوکے سے نہیں, میرا ہی مکان ہے. کہا آپ نے تو کہا تھا اندھی ہے, لیکن وہ تو لڑکی اس کی آنکھیں بھی تھی. آپ نے کہا گونگی, اس نے مجھے سلام کیا ہے. آپ نے کہا لنگڑی, وہ چل کے آئی تھی. آپ نے کہا وہ لولی, اس نے اپنے ہاتھ سے دروازہ کھولا. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ فرماتے ہیں بیٹے تو نے جانا نہیں ہے, میرا کہنے کا مقصد یہ تھا میری بیٹی کی زبان پہ کوئی شریعت کے خلاف جملہ نہیں آیا, اس لیے میں نے بیٹی کو گونگا کہا تھا. میری بیٹی نے کبھی گھر کی 4 دیواری سے باہر قدم نہیں نکالا, اس لیے میں نے بیٹی کو لنگڑا کہا تھا. میری بیٹی نے ہاتھوں سے کوئی ناجائز کام نہیں کیا, اس لیے میں نے بیٹی کو لولی کہا تھا. میری بیٹی کی زبان, میری بیٹی نے کسی غلط چیز کو نہیں دیکھا, اس لیے میں نے اسے اندھا کہا تھا. کوئی غلط بات میری بیٹی کے کانوں کے پردے سے نہیں ٹکرائی ہے, اس لیے میں نے بیٹی کو بہری کہا تھا. اللہ اکبر. اب ابو صالح مسکرانے لگ جاتے ہیں. جیسے ابو صالح مسکراتے ہیں, حضرت عبداللہ سومئی فرماتے ہیں بیٹے ابو صالح یہ رشتہ میں نے نہیں کیا ہے, بلکہ یہ رشتہ تو پیدا کرنے والے خدا نے کیا ہے. کہتے کیا معاملہ؟ آپ فرماتے ہیں جب میری بیٹی پیدا ہوئی نا, فاطمہ ام الخیر, نام یاد رہے گا اب, کیا نام ہے؟ سارے بول دو, فاطمہ ام الخیر. کہتے ہیں جب یہ بیٹی پیدا ہوئی نا میری, میں نے اس کی پرورش کی اور میں نے اس کے قدم دیکھے نا, میں سوچنے لگا اللہ اتنی پارسا بیٹی دی ہے, اس کا جوڑا کہاں سے آئے گا. کہ میں نے یہ سوچا تھا, اتنے میں کسی نے غیب سے آواز دے کے کہا تھا عبداللہ سومئی اداس نہ ہو, بیٹی کو بھی ہم نے پیدا کیا ہے, اس کے لیے ایک تیرے لیے ایک بیٹا بھی پیدا کیا ہے. اللہ ملے گا کہاں کا, پریشان نہ ہو, تیرے باغ میں خود آئے گا, تیرے باغ میں خود آئے گا. آئے گا کیوں؟ کہا ہم بھیجیں گے. تو یہ باغ میں سیب کا ٹوٹنا بہانہ تھا. رب کو حضرت ابو صالح کو حضرت عبداللہ سومئی سے ملانا تھا, یہ بہانہ تھا. ملے, کہا یہ فیصلہ رب کا ہے. اور جب یہ دونوں ملے نا اور یہ چمن بنا تو اس میں ایک کلی کھلی جسے دنیا عبد القادر جیلانی کے نام سے جانتی ہے. سرکار غوث پاک پیدا ہوئے. وہ لوگوں آپ سے بھی ایک بات پوچھ لوں میں, میرے غوث کی امی کے پردے کا عالم یہ کہ گھر سے قدم نہیں نکالا, کیا ہمارے گھر کی عورتوں کا بھی یہی حال ہے؟ گھر سے قدم تو نہیں نکالتی ہیں؟ ہاں بولیں گے نہیں, اس لیے کہ قریب قریب سبھی مجرم ہیں.
سبھی کے نکلتے ہیں، مگر نکلتے بھی الگ الگ طرح سے ہیں۔ چچا آپ اگر 1100 کا جوڑا لا دو تو کہے گی تم کٹ کے آ گئے، یہ اپنی مرضی سے 11,000 کا لے آئے گی تو کہے گی بہت سستا لائی۔ اس لیے کہ اگر آپ کے سودے کی تعریف کر دی تو کلی کلی جانے نہیں ملے۔ اور قوم کی بیٹیوں، دنیا ہمارے لیے سب کچھ نہیں ہے، آخرت ہمارے لیے سب کچھ ہے۔ تمہیں بھی تو سیدہ فاطمہ الزہرا کا سامنا کرنا ہے۔ کوئی تیاری کی ہے تم نے کوئی تیاری کی ہے آخرت کے لیے؟ شادی میں جانے کے لیے 10-10 ہزار کے جوڑے پہن لیتی ہو، ایمانداری سے بتانا 10,000 کا سوٹ پہن کے کبھی اللہ کو 2 رکعت نماز شکرانے کی ادا کی؟ کبھی خیال آیا اللہ تو نے اتنا قیمتی لباس دیا، آج تیری بارگاہ میں 2 رکعت نماز پڑھوں گی؟ کبھی خیال نہیں آتا اللہ نے اتنا اچھا پہنایا، تمہیں تو خیال نہ آیا۔ او لوگو، کیا کہو گے نبی کی اس بیٹی کے بارے میں جس نے ساری زندگی صبر کے سانچے میں ڈالی ہے، جس کی ساری زندگی صبر و فاقے کے ساتھ گزری، زبان پہ ناشکری نہیں آئی ہے۔ اور قوم کی بیٹی ہو، تم 10-10 ہزار کے سوٹ پہن لیتی ہو تب بھی پردہ نہیں ہوتا ہے۔ نبی کی اس بیٹی کی زندگی دیکھو جس کے بدن پہ چادر تھی، 72 پیبند تھے، لیکن کبھی کھلے سر اس کو آسمان نے بھی نہیں دیکھا تھا۔ اللہ اکبر، میرے نبی کی بیٹی جب گھر سے رخصت ہونے لگی، میرے نبی فرماتے ہیں خدیجہ جی آقا، عائشہ جی آقا کہ مجھے بیٹی کو رخصت کرنا ہے، کوئی ایسی چادر لا دو جو نئی ہو، مجھے اپنی بیٹی کو آج دلہن بنا کے رخصت کرنا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت خدیجہ حضرت عائشہ صدیقہ اندر گئی ہیں، آنکھوں میں آنسو ہیں، عرض کرتی ہیں سرکار گھر میں کوئی نئی چادر نہیں ہے، آقا گھر میں صرف ایک چادر ہے جس میں 72 پیبند لگے ہوئے ہیں۔ میرے نبی نے کہا خدیجہ عائشہ وہی چادر لے آؤ۔ حضرت عائشہ وہ چادر لائی ہیں، میرے نبی نے چادر دیکھی ہے، دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ 72 پیبندوں والی، 72 پیبندوں والی جتنے پیبند تھے 17 پیبندوں والی کہہ لو، 17 پیبندوں والی چادر آپ نے بیٹی کے سر پہ رکھی ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا رونے لگ جاتی ہیں، اللہ کے پیغمبر کی آنکھ میں آنسو آئے۔ سرکار فرماتے ہیں فاطمہ رونے کی وجہ کیا ہے؟ کیا آج اپنی غربت پہ آنسو بہا رہی ہو یا آج اس چادر کی وجہ سے رو رہی ہو؟ حضرت فاطمہ الزہرا کا جواب سنو، آپ کہتی ہیں ابا جی کیا بتاؤں، آج جب رخصتی کا وقت آیا ہے تو مجھے امی خدیجہ الکبریٰ کی یاد آ گئی ہے، آج مجھے اپنی ماں خدیجہ کی یاد آئی ہے۔ میرے نبی نے بیٹی کے سر پہ دست شفقت رکھا اور ارشاد فرماتے ہیں اے فاطمہ، جب خدیجہ دنیا سے گئی تھی تو مجھ سے کہا تھا پیغمبر میری بیٹی اب تمہارے حوالے ہے، میری بیٹی کو ماں کا پیار بھی دینا ہے، باپ کا پیار بھی دینا ہے۔ اے بیٹی ساری زندگی میں نے تجھے خدیجہ کا پیار بھی دیا ہے، باپ کا پیار بھی میں نے دیا ہے، اے میری شہزادی اداس نہ ہو۔ سرکار نے بیٹی کے سر پہ ہاتھ رکھا اور اگلا جملہ سنو، آقا فرماتے ہیں فاطمہ دل تھوڑا مت کرنا، یہ 17 پیبند والی چادر آج تو میرے ہاتھ سے لے کے راضی ہو جا، قیامت کے دن جنت کی سرداری کا تاج اپنے ہاتھ سے پہنایا جائے۔ یہ نبی نے بیٹی کو رخصت کرتے وقت تعلیم دی۔ میرا الگ مزاج ہے تھوڑا سا، میں بات بھی کرتا ہوں تو چاہتا ہوں اس میں تھوڑی نصیحت ہو جائے۔ تکلیف تو نہیں ہو رہی ہے آپ کو؟ ذرا بولو مچل کے یا رسول اللہ، اللہ سلامت رکھے آپ کو۔ یہ میرے نبی کی تعلیم ہے۔ اور ایک بات اور کہتا چلوں پیارے، غور سے سننا، ایک بات اور کہہ دوں، کل میں اور آج میں فرق دیکھیے۔ کل میرے نبی نے بیٹی کو رخصت کیا، فرمایا فاطمہ جی بابا، فاطمہ جی بابا، ساری زندگی باپ کے دروازے پہ تو نے صبر سے زندگی گزاری ہے، یاد رکھنا علی کے دروازے پہ جا کے کوئی سوال مت کر دے۔ کیا تعلیم میرے نبی دے رہے ہیں۔ اور بیٹیوں تم بھی ذرا غور سے سننا، اور جوانوں تم بھی میری بات کو غور سے سننا۔ فرمایا علی کے دروازے پہ جا کے تو سوال مت کر دینا۔ اور آج اگر بیٹی کو باپ رخصت کرتا تو کیا کہتا معلوم ہے؟ بیٹی جا فون نمبر ساتھ لے کے چلی جا، اگر کوئی پریشان کرے فون کر دینا۔ یہی ہوتا ہے نا، فون کر دینا، آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے۔ یار تم نے بیٹی کو رخصت کیا یا جنگ کا اعلان کیا، کیا مزاج ہم لوگوں کا ہو گیا؟
ہم کہتے بیٹی فون کر دینا، اللہ اکبر، میرے نبی نے فرمایا فاطمہ علی کے دروازے پہ جا تو رہی ہو لیکن کوئی سوال علی سے مت کر دینا۔ اتنا ارشاد فرمایا، سیدہ رخصت ہو کر حضرت علی کے دروازے پر آئی ہیں، 3 دن گزر گئے ہیں، سیدہ کا چہرہ زرد ہونے لگا، ہاتھ پیر کانپنے لگے۔ ایک دن علی فرماتے ہیں فاطمہ کیا معاملہ ہے، چہرے پہ زردی ہے، بدن پہ کمزوری کے آثار ہیں، فاطمہ بتاؤ تو صحیح، آخر طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ سیدہ کہتی ہیں علی کیا بتاؤں، کیا پوچھنا چاہتے ہو؟ کہا فاطمہ بتاؤ تو صحیح، یہ چہرے پہ کمزوری کس لیے ہے؟ سیدہ فاطمہ